أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم ماشاء اللہ اللہ جل جلالہ۔ جی السلام علیکم عبدالحمید بھائی۔ جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو بس احترام پہ آمرد کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا۔ یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے، بے چین وہ درد حرکت کا مارا، یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر پھرے در بدر صبح و شام عرض کرنا۔ ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو بس احترام قیام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری
میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، تڑپتا ہے دل برستی ہیں آنکھیں، برائے زیارت ترستی ہیں آنکھیں، یہ کہنا بصارت سے محروم ہے وہ، میری حالت غم تمام عرض کرنا، یہ کہنا گناہگار بدکار ہے وہ، خطاؤں پہ لیکن شرمسار ہے وہ، نگاہ کرم کا طلبگار ہے وہ، پلا دو محبت کا جام عرض کرنا، وہ مکے سے طیبہ کی جانب روانہ، وہ مکے سے طیبہ کی جانب روانہ، وہ دل عاشقانہ نظر آرزانہ، ادب سے ساری رات پلکیں بچھانا، عقیدت سے پھر تم سلام عرض کرنا، یہ کہنا اسے ایک ہی دن لگی ہے، یہ کہنا اسے ایک ہی دن لگی ہے، سزا اس کے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے، بلانے کا وہ منتظر ہے خدارا، بلانے کا وہ منتظر ہے خدارا، اسے بھی ملے اذن عرض کرنا، اسے بھی ملے اذن عام عرض کرنا، وہ نظروں میں جب سبز گنبد کی جالی، وہ نظروں میں جب سبز گنبد کی جالی، لبوں پہ سجی ہو درودوں کی ڈالی، تو اس وقت کہنا پریشان ہے آقا، وہ موسم تمہارا غلام عرض کرنا، ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، بس احترام قیام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، صلاۃ و سلام علیکم سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ 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 تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، خوبصورت محفل عطا فرمائی، ذکر عطا فرمایا، درود عطا فرمایا، نعت عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما اس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کل ہم نے بات کی تھی نیکی کرنا آسان ہے مگر نیکی کو سنبھالنا اصل امتحان۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں، کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کا چلنا بھی عبادت بن جاتا ہے، بیٹھنا بھی عبادت، خاموش رہنا بھی عبادت، سانس لینا بھی عبادت، ذکر کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا انسان مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے تو وہ کھا بھی رہا ہو تو عبادت کے ماحول میں، سو بھی رہا ہو تو عبادت کی نیت کے ساتھ، خاموش بھی ہو تو اللہ کے گھر میں۔ انسان حج کے دنوں میں احرام میں ہو، حرم میں ہو، طواف میں ہو، لبیک کہہ رہا ہو تو ہر قدم نیکی کا راستہ بن جاتا ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے تو دن بھر کا بھوک پیاس، صبر، خاموشی، زبان کی حفاظت، نظر کی حفاظت، سب عبادت بنتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرنا آسان، حرم میں کھڑے ہو کے رونا آسان، رمضان میں قرآن پڑھنا آسان، اعتکاف میں گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل امتحان کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان اس نیکی کے ماحول سے باہر نکلتا ہے۔ اعتکاف ختم ہوا، اب گھر میں واپس جانا ہے، حج ختم ہوا، ایئرپورٹ، سامان، لائن، تھکاوٹ، کاروبار، رشتے، معاملات شروع ہوتے ہیں۔ رمضان ختم ہوا، اب عام دنوں میں بھی زبان، نظر، غصہ اور دل کو سنبھالنا ہے۔ یہاں سے نفس کا امتحان شروع ہوتا ہے، یہاں سے شیطان کی کوشش شروع ہوتی ہے، یہاں سے ماحول بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، لوگوں کے رویے بدلتے ہیں، اور انسان کے اندر وہی پرانا غصہ، وہی شکایت، وہی بے صبری، وہی چڑچڑاپن سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک شخص ایک باغ میں داخل ہوا۔ باغ بہت خوبصورت تھا، ہر طرف خوشبو، پھول، ٹھنڈی ہوا، صاف ستھرا پانی کی آواز، پرندوں کی چہچہاہٹ۔ وہ شخص اس باغ میں چل رہا تھا تو اس کا دل خود بخود نرم ہو رہا تھا، زبان پر بار بار سبحان اللہ آ رہا تھا، دل میں سکون تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باغ سے باہر نکلا، باہر گرد تھی، شور تھا، ٹریفک تھی، لوگ جلدی میں تھے، کوئی دھکا دے رہا تھا، کوئی سخت بات کر رہا تھا، کوئی راستہ کاٹ رہا تھا۔ وہی شخص جو باغ میں بہت پرسکون تھا، باہر نکلتے ہی پریشان ہونے لگا، چڑچڑا ہونے لگا،
غصہ آنے لگا۔ ایک دانا آدمی نے اس سے کہا، تم باغ میں نیک نہیں بنے تھے، باغ نے تمہیں آسانی عطا کر دی تھی، اب باہر معلوم ہوگا کہ تمہارے اندر باغ کا اثر باقی رہا یا نہیں۔ اور غور کریں تو یہی عبادت کا معاملہ ہے۔ مسجد ایک روحانی باغ، رمضان ایک روحانی باغ، اعتکاف، حج، عمرہ ایک روحانی باغ، ایسے ہی ذکر کی محفل بھی ایک روحانی باغ۔ ان باغوں میں دل نرم ہوتا ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جب باہر نکلے تو اس کے اندر بھی ایک باغ پیدا ہو چکا ہو۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ مسجد میں آپ پرسکون تھے، اصل نیکی یہ ہے کہ بازار میں بھی آپ کی زبان نرم رہی۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ حرم میں آپ روئے، اصل نیکی یہ ہے کہ گھر آ کے بھی کسی کا دل نہیں توڑا۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ اعتکاف میں آپ خاموش رہے، اصل نیکی یہ ہے کہ اعتکاف کے بعد بھی آپ کی زبان پاک رہی۔ اور جیسے جیسے ہم غور کرتے چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان پہ ماحول کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جہاں ذکر ہو وہاں دل ذکر کی طرف آتا ہے، جہاں قرآن ہو وہاں دل نور کی طرف آتا ہے، جہاں درود ہو وہاں دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جہاں نیک لوگ بیٹھے ہوں وہاں انسان کو اپنی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جہاں غیبت ہو وہاں زبان پھسلنے لگتی ہے، جہاں شکایت ہو وہاں دل تنگ ہوتا ہے، جہاں دنیا ہی دنیا ہو وہاں آخرت کا خیال کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صحبت بہت اہم ہے۔ آپ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کس ماحول میں آپ کا دل خوش ہوتا ہے، کس ماحول کے بعد آپ کا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور کس ماحول کے بعد دل باری، زبان سخت، فکر، پریشانی اور طبیعت میں بے چینی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ بعض صحبتیں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، اور بعض صحبتیں انسان سے اس کی نیکیاں چھین لیتی ہیں۔ جب انسان نیکی والے ماحول سے نکلتا ہے تو شیطان فوراً یہ کوشش کرتا ہے کہ اس نیکی کا اثر ٹوٹ جائے۔ شیطان کبھی بڑے گناہ سے شروع نہیں کرتا، کبھی وہ صرف تھکاوٹ سے شروع کرتا ہے، کبھی بے صبری سے، کبھی شکایت سے، کبھی غصے سے، کبھی کسی کی ایک بات کو دل میں ڈال کر، کبھی کسی کے رویے پہ انسان کو بھڑکا کر، کبھی ذہن میں یہ خیال ڈال کر کہ تم اتنی عبادت کی اب تم دوسروں سے بہتر ہو، اور نفس فوراً اس کا ساتھ دیتا ہے۔ نفس کہتا ہے، ہاں میں نے اعتکاف کیا، لوگ میری عزت کرے، میں نے حج کر کے آیا ہوں، مجھے خاص سمجھا جائے، میں روزہ دار ہوں، میرے مزاج کا خیال رکھا جائے، میں ذکر کرنے والا ہوں، میرے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ اور یہاں نیکی خطرے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ عبادت کا نتیجہ عاجزی ہونا چاہیے، مگر اگر عبادت کے بعد مطالبہ، شکایت، غصہ اور تکبر بڑھ جائے تو سمجھیں نفس نے عبادت کے لباس میں خود کو چھپا لیا، اور اس کے لیے انسان، اس کی صحبت ہی انسان کے لیے روحانی حفاظت ہے۔ جیسے موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے تو اسے چارجنگ کی ضرورت ہے، ایسے ہی انسان کا دل دنیا کے شور، پریشانی، سٹریس، انزائٹی، غصے، کاروبار، رشتے، ذمہ داریوں میں کمزور ہو جاتا ہے۔
اسے دوبارہ چارج ہونے کے لیے نیک صحبت چاہیے۔ غور کریں تو اچھی صحبت کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہے، وہ آپ کے غصے کو نرم کرتی ہے، وہ آپ کے دل کو صاف کرتی ہے، وہ آپ کو گناہوں سے پہلے روک دیتی ہے، وہ آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ نیکی کو سنبھالنا ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے عبادت کے بعد اخلاق بدلنا ضروری ہے۔ اچھے لوگ وہ نہیں جو آپ کو صرف اچھا محسوس کروائیں، اچھے لوگ وہ ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کریں۔ وہ دوست اچھا ہے جس کے ساتھ بیٹھ کر غیبت کم ہو جائے، وہ محفل اچھی ہے جہاں اٹھ کر نماز آسان ہو جائے، وہ صحبت اچھی ہے جہاں سے نکل کر دل میں کسی کے لیے دعا آ جائے، وہ بزرگ اچھا ہے جس کی بات سن کر انسان خود کو بڑا نہیں چھوٹا سمجھنے لگے، وہ ماحول اچھا ہے جہاں انسان کے اندر شر کم ہو اور خیر بڑھ جائے۔ اور جیسے جیسے انسان کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو انسان کبھی کبھی عبادت کے ماحول میں فرشتہ سا لگتا ہے، مگر دنیا کے ماحول میں وہ دوبارہ پرانا انسان بن جاتا ہے۔ اصل روحانیت یہ ہے کہ عبادت کا نور مسجد سے گھر تک آئے، اعتکاف کا سکون گھر کے لہجے میں آئے، حج کی عاجزی کاروبار کے معاملات میں آئے، روزے کا صبر رشتوں میں آئے، ذکر کی نرمی زبان میں آئے، درود کی محبت اخلاق میں آئے۔ اگر نیکی کا ماحول ختم ہو گیا لیکن نیکی کا اثر باقی رہا تو سمجھو نیکی دل میں اتر گئی۔ اور جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر نیکی کا ماحول اللہ کی نعمت ہے۔ اعتکاف بھی اللہ کی نعمت، رمضان بھی اللہ کی نعمت، حج اور عمرہ بھی اللہ کی نعمت، ذکر کی محفل بھی اللہ کی نعمت، اور نیک صحبت اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ مگر ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ انسان ان کے اثر کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ مسجد سے نکلے تو مسجد کا ادب ساتھ لے کے نکلے، حرم سے آئے تو حرم کی عاجزی ساتھ لے کے آئے، رمضان کے بعد بھی صبر ساتھ رکھے، اعتکاف کے بعد بھی خاموشی اور نرمی ساتھ رکھے، ذکر کی محفل کے بعد بھی دل میں اللہ کی یاد زندہ رکھے۔ اور نیکی کا ماحول انسان کو اٹھاتا ہے، مگر اچھی صحبت اگر اس کی صحبت اچھی نہ ہو تو انسان کو گراتی ہے۔ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے جب ماحول اچھا ہو، اور نیکی بچانا بڑا آسان ہو جاتا ہے جب صحبت اچھی ہو۔ یا اللہ، دعا ہے یا اللہ ہمیں نیکی والے ماحول کی قدر عطا فرما، ہمیں مسجد، ذکر، قرآن، درود، رمضان، اعتکاف، حج اور عمرے کی برکتوں کو اپنی زندگی میں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری نیکیوں کو نفس اور شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما، ہمیں نیکی کرنے والا بھی بنا، نیکی سنبھالنے والا بھی بنا، اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والا بھی بنا۔ اور یا اللہ، تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سید یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، آج میں بتاؤں گا کہ ایک نیا رخ اللہ کی قربت کا، ایک نیا انداز، ایک نیا طریقہ اللہ کی قربت کا۔ سب سے پہلے یہ جانو اللہ کی قربت ہے کیا۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے
تو ہم مسلمانوں کی بات کریں یا دوسرے مذاہب والے، وہ بھی اپنے دیوتاؤں خداؤں کی قربت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی اللہ کی قربت حاصل کرنے کی لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی قربت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی قربت سے اللہ کی دوستی ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، جس سے انسان کو دنیاوی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس پہ، اس کے خاندان پہ، اس کے اڑوس پڑوس پہ، چاہنے والوں پہ، اور جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے، وہ جہاں قدم رکھتا ہے اس کے قدم رکھنے سے اس جگہ پر برکت پیدا ہوتی ہے، اور جس پہ نگاہ کرتا ہے رحمت کی نگاہ اس پہ ہو جاتی ہے اللہ کے رحمت کی فضل سے۔ تو اللہ نے فرمایا تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤ، تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی قربت کی نشانی ہے۔ اور میں طریقہ بتانے والا تھا اللہ کی قربت کا، کہ انبیاء کرام کو تو الحمدللہ اللہ کی قربت کو، نبی ہیں ان کو تو اللہ کی قربت حاصل ہے۔ ہم اور آپ جیسے عام انسانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ سفر بھی اللہ کی قربت عطا کرتا ہے، اگر وہ سفر اللہ کے واسطے کیا گیا ہو تو، اللہ کے واسطے سفر کیا گیا ہو تو وہ بھی اللہ کی قربت عطا ہوتی ہے۔ اور سفر کے دوران پھر اللہ سے دعا کی جائے نا تو رد نہیں ہوتی ہے۔ آج کے لوگ الحمدللہ حج کر رہے ہیں، ماشاء اللہ وسیم آج پہلا حج ہے نا؟ جی جی جی، پہلا دن، آج جی پہلا دن ہے، کل دوسرا ہے تو پرسوں تیسرا ہے نا؟ ہاں جی، الحمدللہ۔ تے جو یہ اللہ کے راستے پہ سفر پہ گئے ہوئے حج پہ، یہ سفر ہے اور اللہ کے واسطے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ اللہ کی قربت لینے گئے ہیں، ان کو لگا اللہ کی قربت مل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک مہنگا حج ہوا ہے، 10 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 25 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، وی آئی پی 45 لاکھ کا، ٹھیک ہے نا؟ وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ سفر جو ہوا ہے، وہ سفر جو کر رہے ہیں اللہ کے واسطے کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی قربت حاصل ہو رہی ہے ان کو، اللہ کے واسطے۔ یہ لفظ یاد رکھے، اگر آپ لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اللہ کے واسطے، کوئی کسی گھر میں محفل کراتا ہے میلاد کی یا کوئی بھی، اور دوسرے وہ دعوت دیتا ہے، اور وہ صرف اس لیے جاتا ہے اس کی گھر میں محفل میں کہ میں اللہ کے واسطے جا رہا ہوں، اللہ کا کلام، اس کے پیارے محبوب کا کلام سننے کے لیے اللہ کے واسطے جا رہا ہوں، اور وہ جب سفر کر رہا ہے، وہاں وہ سفر 1 میل کا ہی کیوں نہ ہو، وہاں پیدل جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، وہ اللہ کے واسطے سفر کر کے اس کے گھر میں جا رہا ہے، تو وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے جا رہا ہے، کیونکہ سفر کر رہا ہے اللہ کے واسطے۔ اور آپ لوگ جو، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے، کوئی چائنا میں بیٹھا ہے، شاید کوئی یورپ میں بھی ہو یہاں پہ ایسا، کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب یہ زوم میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایک سفر ہوتا ہے، ہم یہ موبائل اٹھاتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں لنک کو، اور اللہ کے واسطے سے محفل میں شامل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک سفر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بھی اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اور جیسے ماشاءاللہ اکثر کو تو میں جانتا ہوں یہاں پہ موجود ہے، ان میں ایک وسیم بھائی ہیں جو چائنا میں ہوتے ہیں، جو نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، وسیم حمید صاحب ان کا نام، جو وسیم بھائی، وسیم حمید نام ہے نا؟ جی جی جی، ہاں جی، انہوں نے بھی سفر کیا، یہ سفر پہ چائنا گئے ہوئے ہیں، اور یہ نیت کریں میں اللہ کے واسطے سفر کیا ہے، اور جو چیز میں سیکھنے جا رہا ہوں اسے بنی نوع انسان کا فائدہ دوں گا، فائدہ کروں گا، اللہ نے جو یہ اللہ کی قربت کی نشانی ہوگی، اور ان کی دعائیں بھی رد نہیں ہوں گی۔ اللہ کی قربت بہت بڑی چیز ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیوں؟ جس کا ثبوت آسان ہے، مرنے کے بعد بھی انسان سفر کرتا ہے دوسری دنیا کا، بولو، جی 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 جی، مرنے کے بعد بھی سفر کرتا ہے دوسری دنیا کا، کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، مر گیا، سفر کر رہا ہے، اللہ کے پاس جا رہا ہے، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہونی،
تو وہ تو ختم ہو گیا. اب زندگی میں مثال ہمیں دے دی کہ اللہ کے واسطے سفر کرو, اللہ کی قربت حاصل ہوگی. تو اللہ کی قربت انبیاء کرام کو حاصل ہے, اور وہ جب ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کرتا تھا. یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی. آج لوگ دعائیں تلاش کر رہے ہیں, سیلز کے متعلق ریسرچ کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں سیلف ڈیولپمنٹ, وہ کیا کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں سیلف ڈیولپ کیسے ہوتا ہے, پہلا سیل, اس پہ وہ جناب ریسرچ کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح سدا جوان رہنے کے لیے کوئی دوائی مل جائے, سدا زندہ رہنے کے لیے دوائی مل جائے, کوئی بڑھاپا ختم ہونے کی دوائی مل جائے, کوئی کسی کینسر یا کیسے مرض کو ختم کرنے کی دوائی مل جائے, ریسرچ پہ لگو انسان, ٹھیک ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, زلیخا کی آنکھوں کی بینائی اور جوانی واپس آ گئی. ہے کوئی ایسی دوائی آج کل دنیا میں کہ اللہ کی کیسی قربت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سفر کیا, پہلے سفر کیا بھائیوں کے ساتھ, پھر سفر کیا کنویں تک کا, پھر سفر کیا مصر تک کا, پھر سفر کیا جناب قید خانے تک کا, پھر سفر کیا جناب بادشاہی تک کا. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے واسطے کیا, اللہ کے حکم کے مطابق کیا. انہوں نے اپنی ساری زندگی یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق گزار دی. آپ نے دعا کی, جوانی واپس آ گئی, لوگ دعائیں ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سفر کیا, کنوارے تھے تجارت کا سفر کیا, ایمانداری صداقت ایمانداری کے ساتھ کیا نا تجارت, اللہ کے واسطے کیا نا. اور نیک لوگ اللہ کے واسطے سچائی کے راستے پہ چلتے ہیں. اور جناب علی آپ کی ساری زندگی سفر میں گزری میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاد بھی ایک سفر ہے, حج بھی سفر ہے, عمرہ بھی سفر ہے, ہجرت بھی سفر ہے, تبلیغ کرنے کے لیے نکلے یہ بھی سفر ہے. صحابہ کرام نے بھی سفر کیا, اللہ کے واسطے سفر کیا گیا. اللہ کی قربت آتی, اللہ کی قربت سے دعا قبول ہوتی ہیں. اور یہ بات یاد رکھو, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کی قربت کا. اللہ تو بے شمار طریقے دیتی ہیں. وہ سنا ہوگا آپ نے وہ لفظوں کا, کسی نے کہ اللہ تو خود بہانے بنا رہا ہے اپنے پیارے امتی, اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بخشنے کے لیے. سنا ہوگا وسیلہ ڈالو گے آپ نے. اور یہ بہانے نہیں ہیں, یہ حقیقتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حقیقتیں بیان کر رہا ہے کہ یہ طریقے ہیں, یہ طریقے ہیں. میں کتنے عرصے سے صرف ایک ہی بات پہ توجہ دے رہا ہوں, اللہ کی قربت. ذکر اللہ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس طرح کیجئے تو اللہ کی قربت ہوگی. نماز کے معاملے میں, قرآن کے معاملے, قرآن کس طرح پڑھنا ہے جی, نعتوں کے معاملے, اور بھی بے شمار ایسی باتیں. تمام باتوں کا لب لباب ایک ہی تھا, میرا باتوں کا مقصد کہ اللہ کی قربت. اور اللہ کی قربت سے کیا ہے؟ دعا کی قبولیت. اللہ کا اللہ اپنی قربت عطا فرما دے, اپنا دوست بنا دے. اور دوست جو ہے دوسرے دوست کی بات کو رد نہیں کرتا. اور اللہ کا جو دوست بن جاتا ہے, اللہ جس کو اپنا دوست بنا رہتا ہے اس کو پھر بچاتا بھی برائیوں سے, ٹھیک ہے نا. برے بندے کی صحبت جاؤ تو برا بندہ برا کام ہی کروائے, ٹھیک ہے نا. چنگے بندے کی صحبت جاؤ تو چنگا بندہ چنگے کام ہی کروائے. اللہ تو مال کے کلے کائنات ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے دوستی وہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. ہم تو راستے پہ چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تیری دوستی چاہیے, ولایت چاہیے, ہمیں تیری قربت چاہیے. تو اسے جو طریقے بتائے ہم یا اللہ تیرے طریقوں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ خوش ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا, اور اپنی دوستی عطا کرے گا اور دعائیں قبول کرے گا, ٹھیک ہے نا. لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, چلو چھوڑو یہ کیا بات کرنی, اس میں نیگیٹیوٹی آتی ہے, یہ بات نہیں کریں گے, اچھی باتیں کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھی باتوں سے اچھا ماحول بنتا ہے, اچھی سوچ بنتی ہے, اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں, معاملے بھی اچھے ہوتے ہیں. بس میرے دوستو, میرے بھائیو, اللہ کی قربت کا جو ایک طریقہ یہ سفر بھی ہے. غور و فکر کیا کرو, یہ لفظ میں نے اکثر آپ کو کہتا ہوں, غور و فکر کیا کرو. یہ میرے لفظ بولتا ہوں, غور و فکر کیا کرو. محجس نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے, چھوٹا سا سفر کرتا ہے,
جو عالم دین ہے وہ اس بارے میں جانتے ہیں کہ نماز کے لیے جو ایک ایک قدم اٹھا کے مسجد تک جاتا ہے. آدم بھائی ہیں یہاں پہ؟ جی 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 کہاں پہ نظر نہیں آ رہے جی مجھے حضور، یار آدم جی بھائی. ہاں یہ آدم علی بھائی. آدم بھائی ہے نا، یہ جب مسجد کی طرف اٹھا کے قدم چلتا ہے ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا اس کو؟ جی بے شک بے شک بے شک. وہ سفر ہی کر رہا ہے نا گھر سے مسجد تک کا. جی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کہ یا اللہ تیرا حکم ہے میری عبادت کرو، میں تیری عبادت ایسے کرنے جائے نکل. ٹھیک ہے. اور یہ کہ ہے کہ میں یہ دعا مانگنے جا رہا ہوں، اللہ وہ بھی پوری کرے گا. لیکن یہ نیت کرے میں اللہ تیری خاطر جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے، تیرا حکم ہے میری اس طرح عبادت کرو، تیرے پیارے محبوب نے یہ ہمیں عطا کیا ہے تیرا حکم. وہ اس نیت سے مسجد کی طرف جائے گا، وہ سفر کرے گا، اور پھر وہاں پہ جا کے مسجد میں نماز ادا کرے گا تو وہ اللہ کے واسطے کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ سفر اللہ کے واسطے کیا اس نے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کیا مطلب آدم بھائی؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الصلاح اس کا کیا مطلب ہے؟ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. بھلائی کے لیے، کامیابی کے لیے. وہ بھلائی و کامیابی کون دیتا ہے؟ اللہ. تو مسجد میں کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جا رہے ہیں. بے شک. یا اللہ تیرے لیے آ رہے ہم، میں آ رہا ہوں تیرے لیے، رکنا میں آ رہا ہوں تیرے. کہتے ہیں نا کسی کو یار رکو میں تیرے لیے آ رہا ہوں. ہم اللہ تیرے لیے آ رہے ہیں مسجد میں. وہ تو ہمارے گھر میں بھی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کتنا پیارا چھوٹا، اتنی آسانیاں دے رہی ہیں مسلمانوں کو سفر کے لیے، اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے، ایسے کہ مسجد تک کے جانے کا بھی ایک سفر ہے. اور محفل ہو رہی ہو وہاں جانے کے تک درمیان میں ایک سفر ہے. عمرہ حج کرنے جا رہے ہیں، کسی ملک جا رہے ہیں اللہ کے سفر، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں سفر ہے. اور اللہ کے لیے جا رہے ہیں وہ سفر بڑا مقدس ہے. اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے، اور جب بلائے دوستی حاصل دعائیں قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرے بھائیوں میں دوستوں اس بات کو دو لفظوں کو ذہن میں رکھ غور کرو. ایک اللہ کی قربت، قربت کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کیا مقصد ہوتا ہے، قربت کیا چیز ہے، اس پہ غور کرو. دوسرا سفر اللہ کے واسطے، اس پہ غور کرو. اور بھی بے شمار اللہ تبارک طریقے ایسے ایسے بتا دیے ہیں اپنی قربت کے کہ میں یہاں بیان کروں شاید آپ کی عشاء کی نماز تک کا وقت شروع ہو جائے. الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. اسے اللہ تبارک دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک اور اچھے بندوں میں شامل کرے. جی دعا کرائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن تبعت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.